برسیسہ راہب کا عبرتناک انجام۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ ابن عامر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعہ کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسہ نامی ایک راہب تھا، ایک عبادت گزار تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں دن رات عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیسہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا، اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا جب کبھی دن میں وہ کچھ وقت کے لیے تھک جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتا ہے۔ ادھر قریب کوئی آبادی نہیں تھی۔ برسیسہ کے عبادت خانے کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی شکل و صورت بنا لی۔ جب برسیسہ نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ شخص رکوع کی حالت میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسہ کے دل میں یہ بات آنے لگی، یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادت کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسہ کے دل نے سوچا میں اس سے پوچھوں تو ہے کون صحیح۔ جب برسیسہ کے دل میں خیال آیا تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا تو برسیسہ نے باہر جھانکا اور شیطان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے خلل نہ ڈالیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا عجیب بات ہے، یہ شخص کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسہ نے پھر پوچھا آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے اپنا کام کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ شخص بارش میں بھی نماز کی شکل میں بنا کر شیطان کھڑا ہو گیا۔ برسیسہ کے دل میں بات آئی جب یہ اتنا عبادت گزار ہے، اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ آپ اندر آ جائیں۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وہ جواب میں شیطان کہنے لگا ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی تھا، چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بنا کر کھڑا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن عبادت گزار برسیسہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو عبادت گزار برسیسہ نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کے ساتھ عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان عبادت گزار برسیسہ سے کہنے لگا اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں۔
میرا مقام کہیں اور ہے، روانگی کے وقت ویسے ہی دل نرم ہوتا ہے، لہذا شیطان عبادت گزار برسیسا سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے، اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ عبادت گزار برسیسا نے کہا، مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کہنے لگا، ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر عبادت گزار برسیسا کہنے لگا، اچھا جی مجھے بھی سکھا ہی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک عمل سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا، اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ دیوانی اور مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوائے۔ کئی دنوں تک اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا تو وہی شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب کسی بزرگ ہی سے دم کروا کے دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا، ہاں کسی عابد کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری بندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی، نیک بندہ، عبادت گزار وہ برسیسا ہے، اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ آدمی عبادت گزار برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ مجھے پریشان نہ کریں، ڈسٹرب کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ عبادت گزار برسیسا کے دل میں خیال آیا، ہاں میں نے ایک دم سیکھا تھا، اس کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے، چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی مریضہ بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر عبادت گزار برسیسا کے پاس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا وہ بچی فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم کرنے سے ہی ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو پھر سے اسے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 مرتبہ کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس عبادت گزار کے دم میں ہے۔ اب عبادت گزار برسیسا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا تو اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں، اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ عبادت گزار برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا، میں خود اس برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے 3 بیٹوں
اور بیٹی کو لے کر عبادت گزار برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد بھروسہ آپ پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی آپ ہی کے پاس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ کے پاس ہی ٹھہر جائے۔ عبادت گزار برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں تو اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور اپنی بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ عبادت گزار برسیسا کے دل میں بات آئی، میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں پکائے گی۔ چنانچہ برسیسا کھانا بناتا اور آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے سے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے، اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور لڑکی کھانا اٹھا لیتی، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی اسی طرح گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا تم خود تو عبادت میں لگے ہوتے ہو، یہ لڑکی بیچاری اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ لڑکی کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے واعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ عبادت گزار برسیسا نے اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے واعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا، اس نے نمازیں پڑھنی اور وظیفے کرنے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے عبادت گزار برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی، دیکھ تیری نصیحت کا لڑکی پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو تمہیں ہر روز کرنی چاہیے۔ چنانچہ عبادت گزار برسیسا نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی، تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور لڑکی اپنے گھر کے چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں سے گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ کون لوگ بات کر رہے ہیں، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کی بجائے تم لڑکی کے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی صحیح۔ چنانچہ اب اس ترتیب سے وعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد پھر شیطان نے پھر وہ عبادت گزار برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے، یہ شخص پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، لڑکی دور کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب عبادت گزار برسیسا نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اس کو بتایا
اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادتیں کرتی ہوں، یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا لڑکی پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں عبادت گزار برسیسا کی محبت ڈالی اور عبادت گزار برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا، آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ برسیسا نے کہا، بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے عبادت گزار برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عبادت گزار برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہوتی ہے، تمہیں دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرے اور دونوں پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ عبادت گزار برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہو رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے عبادت گزار برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے عبادت گزار برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ عبادت گزار برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور عبادت گزار برسیسا کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں اور تیز کر دی۔ چنانچہ اس نے عبادت گزار برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں عبادت گزار برسیسا کا عشق بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب جس وقت عبادت گزار برسیسا نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی تھی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا نازنین اور رشک قمر اپنے انداز و اطوار سے برسیسا کا دل لباتی، حتیٰ کہ برسیسا نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب برسیسا کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن جمال اور جاذبے نظر پایا۔ چنانچہ عبادت گزار برسیسا اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے شہزادی کے طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ عبادت گزار وہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہو گئے تو آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے۔ اس دوران شہزادی حاملہ بھی ہو گئی۔ عبادت گزار برسیسا کو فکر لاحق ہوئی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ زمین پر دفن کر دینا، اور لڑکی کو سمجھا دیا اور اپنا عیب بھی چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور عبادت گزار برسیسا بے خوف و خطر ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو دودھ پلاتے بہت عرصہ گزر گیا تو شیطان نے پھر وہی عبادت گزار برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا
اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، بادشاہ اور دیگر لوگ بھی جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی تو عبادت گزار برسیسا نے اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ عبادت گزار برسیسا نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی تو شیطان نے عبادت گزار برسیسا کے دل میں بات ڈالی، دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نہ معلوم یہ بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتا دے گی، لہذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا لڑکی بیمار ہوئی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے، اس نے بیٹوں کو بھیجا جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ عبادت گزار برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ عبادت گزار برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس وہاں سے چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے اور اسے عبادت گزار برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ شیطان کہنے لگا وہ عبادت گزار برسیسا اس سے زنا کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے خود اسے قتل کیا اور فلاں جگہ اسے دفن کر دیا اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی سارا واقعہ شیطان نے خواب میں سنا دیا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ عجیب اتفاق ہے، سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ میں تو جا کر اس کی تحقیق کروں گا۔ دوسروں نے کہا چھوڑو بھائی یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں ضرور تفتیش کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا، اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کے ہڈیاں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور مکر و فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے عبادت گزار برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب عبادت گزار برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار شخص کی شکل میں آیا۔ وہ اسے کہنے لگا کیا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ عبادت گزار برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار شخص ہو جس نے مجھے دم کرنا سکھایا تھا۔ شیطان نے کہا سنو وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، پھر اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہے تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ عبادت گزار برسیسا نے کہا
اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ میرے لیے تو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، میں پھندے پہ لٹکنے والا ہوں۔ شیطان کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ عبادت گزار برسیسا نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا بس یہ کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے۔ برسیسا، عبادت گزار برسیسا کے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا چلو میں ایک دفعہ یہی کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ میں اللہ کا اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے جو ہی یہ کہا کہ خدا موجود نہیں ہے، عین اسی لمحے میں کھینچنے والے نے رسا کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر کی حالت پر موت آ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شیطان کتنی لمبی پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے انسان خود نہیں بچ سکتا، بس اللہ تعالیٰ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور یوں دعا مانگنی چاہیے، اللہم احفظنا من الشیطان الرجیم، اللہم احفظنا من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ ہمیں شیطان و مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل